حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کسی میدان میں تھے اور وہاں ہم پیلوں کے پھل چن رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سیاہ رنگ کے دیکھ کر چنو، وہ زیادہ اچھے ذائقے والے ہوتے ہیں۔ تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ سیاہ رنگ کے پیلوں کے پھل زیادہ خوش ذائقہ اور مزیدار ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور میں نے بھی بنو سعد میں بھی بکریاں چرائی ہیں۔ جب آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باہر میدان میں تشریف لے جایا کرتے تھے چراگاہ میں، اور وہاں اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح میں نے بعد میں بھی اہل مکہ کی اور اپنے خاندان کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں چند قیرات پر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے چند لوگ تھے، اور ان میں کچھ اونٹ چرانے والے تھے اور کچھ بکریاں چرانے والے تھے، اور وہ ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے کہ ہم زیادہ اچھے ہیں، اور بکریوں والے کہتے تھے کہ ہم زیادہ اچھے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بکریاں چرانا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی تھی، اور تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے بعثت نبوت سے پہلے کا تھا، جب آپ اپنے گھر والوں کی اور اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتے تھے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام بکریاں کیوں چرایا کرتے تھے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اونٹ اور گائیوں کو چرانا آسان ہے، لیکن بکریوں کو چرانا مشکل ہوتا ہے، چونکہ کوئی بکری ایک طرف جاتی ہے، کوئی دوسری طرف جاتی ہے، بکریوں کا آدھا ریوڑ ایک طرف جا رہا ہے، آدھا ایک طرف جا رہا ہے، اور کبھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ریوڑ سے کوئی بکری اگر الگ ہو جائے گی تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو اس طرح بکریوں کو چرانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایک ایک بکری کو الگ الگ سے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر بکری اپنے رخ کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو دوسرے جانور ہیں، مثلا اونٹ ہیں یا گائیاں وغیرہ ہیں، تو وہ ریوڑ کا ریوڑ ایک ہی ساتھ چلتا ہے، جس طرف ساری گائیاں سارے اونٹ جا رہے ہوں تو دوسرے بھی ان کے ساتھ اسی طرف ہی چلتے رہتے ہیں۔ لیکن بکریوں کی صورتحال مختلف ہے کہ بکریاں جس کا جدھر منہ ہوتا ہے اسی طرف چل پڑتی ہیں، کوئی کسی چراگاہ کی طرف، کوئی کسی چراگاہ کی طرف۔ تو اس لیے بکریوں کے چرواہوں کو زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، ان میں زیادہ مشقت ہوتی ہے، ان کا زیادہ خیال دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی چراگاہ میں نہ چلی جائیں، یا وہ ریوڑ سے الگ ہو گئی تو ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے یا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس طرح وہ ان کو للکارتا بھی ہے، پکارتا بھی ہے، بلاتا بھی ہے، پیار سے ان کو بھاگ کر آگے سے ہٹاتا بھی ہے دوسری چراگاہ کی طرف سے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تربیت دی جا رہی ہوتی ہے کہ انبیاء کی جو امتیں ہیں ان کی مثال بھی ان بکریوں کی طرح ہے، کہ کوئی امتی کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی امتی کسی برائی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر کوئی اجتماعیت سے ہٹ کر الگ سے چلنا شروع ہو جائے تو شیطان اور نفس کے دھوکے میں نہ آ جائے، شیطان اور نفس اس کا شکار نہ کر لے، اور اسی طرح مختلف خطرات رہتے ہیں برائیوں میں پڑنے کے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے ہر فرد کی تربیت کرتے ہیں، ہر فرد کو اس کی برائی سے منع کرتے ہیں، اس سے روکتے ہیں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اس کو لاتے ہیں، کبھی پیار محبت کے ساتھ تبلیغ کے ذریعے اس کو لاتے ہیں، حکمت اور بصیرت کے ساتھ لاتے ہیں، اچھے اخلاق کے ذریعے لاتے ہیں، اور پھر آگے سے امت کی طرف سے انبیاء کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، امت نافرمانی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ امتی آگے سے تکلیف دیتے ہیں، نافرمانی کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کو ذاتی طور پر بھی وہ تکلیف دیتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے تربیت دی جاتی تھی کہ وہ بکریوں کو چراتے تھے تاکہ وہ بکریوں کو اچھی طرح سنبھال سکیں، اور بعد میں جب اللہ رب العزت ان کو منصب نبوت عطا فرمائیں گے تو وہ اپنی امت کا بھی اسی طرح خیال رکھ سکیں گے جس طرح وہ بکریوں کے ریوڑ کا خیال رکھتے تھے، اور ایک ایک بکری کو دوسری طرف جانے سے روکتے تھے، کسی دوسرے کی چراگاہ میں جانے سے روکتے تھے،
اور اس کا خیال دھیان رکھتے تھے کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو اسی طرح انبیاء علیہم السلام اپنی امت کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں وہ شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کے جہنم میں نہ چلے جائیں، یا کہیں وہ کسی غلط برائی کے راستے پر چل کر، غلط طریقے پر چل کر جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تمام اپنی امت کو سمیٹ کر، اپنے امت کے ہر فرد کی تربیت کر کے، اس کو دعوت دے کر، اور اپنی حکمت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو اپنی طرف بلا کر اسے اللہ کے راستے پہ لگاتے ہیں اور اسے جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا بکریاں چرانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور منصب نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ دین کے معاملات میں انبیاء کا اجرت لینا، معاوضہ لینا، یہ تو ان کی شان نبوت کے خلاف ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کا کسب حلال رزق کمانا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ وہ اپنی محنت کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنا رزق کمایا کرتے تھے، اور اپنے کسب حلال کے لیے، اپنے معاش کے لیے اگر وہ کسی سے اجرت لیتے ہیں تو یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام نے بکریاں چرائی ہیں اور کسب معاش کیا ہے اور اپنے رزق کو کمانے کے لیے اپنے ہاتھ سے محنت کی ہے، تو یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت سے، بعثت نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ انبیاء علیہم السلام بعثت نبوت سے پہلے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنے لیے حلال رزق کمایا کرتے تھے، اور اسی طرح نبوت کے بعد بھی انبیاء علیہم السلام اپنے ہاتھ کے ذریعے محنت کر کے اپنا رزق کمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام سے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ آپ نبوت سے پہلے بھی تجارت کیا کرتے تھے اور آپ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام بعثت نبوت کے بعد بھی کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ رزق حلال کمانا، اپنے ہاتھ کی محنت سے کمانا اور رزق حلال کے لیے محنت کر کے اس کا معاوضہ حاصل کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔